اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور رحيم يا خالق الأرض والسماوات يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. सारे साथी पढ़ते रहें, सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम. सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम. सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 العظيم. لا إله إلا هو الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. سبحان الله لا إله إلا هو الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا، ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا، ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا من لا إله إلا أنت أصلحنا وأمورنا كلها في الدارين. عليك توكلنا يا أرحم الراحمين. عليك توكلنا يا أرحم الراحمين. عليك توكلنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا من لا إله إلا أنت أصلحنا وأمورنا كلها في الدارين عليك توكلنا يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد أفضل صلواتك اللهم صل على محمد أفضل صلواتك اللهم صل على محمد أفضل صلواتك اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله اللهم آنس وحشتنا في قلوبنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان من خطأ أو نسيان أو تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان وآمنا من عذاب القبر ومن سوال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولأصدقائنا ولأحبابنا ولجميع المسلمين والمسلمات من النيران ولجميع المسلمين والمسلمات من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وأكرمنا يوم البعث يوم لقائك يا ديان اے میرے اللہ اے میرے مالک اے میرے مولا تیرے گناہگار بندے ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں اے اللہ
تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ تو محض اپنے فضل و کرم، اپنے احسان کے ذریعے ہمارے اگلے پچھلے ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرا اللہ سرتابہ خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، سر سے لے کر پیر تک، ایڑی سے لے کر چوٹی تک، جسم کا ایک ایک عضو، جسم کا ایک ایک بال، جسم کا ایک ایک رواں میرے مولا گناہوں کی دلدل میں دھسا ہوا ہے۔ اے میرے اللہ گناہوں کی دلدل میں اٹے ہوئے ہیں، اے اللہ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے مولا تو اپنے محض اپنے فضل و کرم، اپنے احسان کے ذریعے ہمارے اگلے پچھلے ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ میرے مولا تیرے در پر حاضر ہیں، اے اللہ ہم جو کچھ بھی ہیں تیرے سامنے ہیں۔ میرے مولا تو ہمارے حالوں سے واقف ہے، تو ہمیں جانتا ہے ہمارے اندر کیا کچھ ہے۔ میرے مولا ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں عمل جس کے ذریعے ہم تجھ سے کچھ مانگے، طلب کریں۔ میرے مولا بس تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیری مغفرت کے طلبگار ہیں، تیرے فضل کے طلبگار ہیں، تیری عنایت کے طلبگار ہیں، تیری جود و سخا کے طلبگار ہیں۔ میرے مولا تو سب کچھ جانتا ہے، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو علیم بذات الصدور ہے۔ تیری صفت یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ہے، تو ونحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے۔ میرے مولا ہم تجھ سے کیا چھپائے؟ اے اللہ جو ہم نے دن میں کیے تو ان کو بھی جانتا ہے، جو راتوں کو کیے تو ان کو بھی جانتا ہے، جو کھلم کھلا کیے تو ان کو بھی جانتا ہے، جو چھپ کر کیے تو ان کو بھی جانتا ہے، جو کر چکے ہیں ان کا بھی تجھے پتہ ہے، جو میرے مولا کر رہے ہیں تو ان کو بھی جانتا ہے، جو آئندہ کریں گے ہم تو ان کو بھی جانتا ہے۔ کہ میرے مولا جس گناہ کا ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں کوئی وہم و گمان نہیں، مگر ہم کریں گے تو ان سے بھی باخبر ہے۔ میرے مولا تجھ سے کچھ پوشیدہ نہیں، تو محض اپنے فضل و کرم احسان کے ذریعے ہمارے اگلے پچھلے ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے مولا ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، اے اللہ تیرے در کے سوالی ہیں، آج تیرے آگے اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، تیرے آگے دستے سوال دراز کیے ہوئے ہیں۔ میرے مولا ہم مغفرت کے طلبگار ہیں، اے اللہ ہم معافی کے طلبگار ہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم عاصی بندے ہیں، اے اللہ ہم تیرے نافرمان بندے ہیں۔ میرے مولا اب تک ہماری زندگی غفلت میں گزری، لاپرواہی میں گزری، نامعاصی اور عصیان میں گزری، اے اللہ ہم غافل رہے۔ میرے مولا آج تیرے آگے دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں، تجھ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے اپنے ان گناہوں کی تلافی کا سوال کرتے ہیں، ان کی معافی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچا، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے عیوب پر پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ جس طریقے سے تو نے دنیا میں پردہ پوشی فرما رکھی ہے، ہمارے دامنوں کو میرے مولا تو نے صاف ستھرا رکھا ہوا ہے، اس کے اندر کیا ہے صرف تو اور تیرا بندہ جانتا ہے، یہ اس حال سے تو واقف ہے، اندر کیا ہے سب کچھ تجھے پتا ہے۔ میرے مولا جو کچھ ہے سب سے تو باخبر ہے۔ میرے مولا جس طریقے سے دنیا میں پردہ پوشی فرمائی، آخرت میں بھی ہمارے اوپر پردہ ڈالے رکھنا۔ میرے مولا اگر تو نے وہاں پر پردہ اٹھا دیا، میرے مالک ذلت و رسوائی ہوگی، میرے مالک پھر ذلت و رسوائی ہوگی۔ میرے مولا ہم نقصان اٹھائیں گے، خسارے میں ہوں گے، اے میرے مولا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، غائب و خاسر ہو جائیں گے۔ میرے مالک ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میرے مولا
تو اکثر ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ میرے مالک آج تیرے در پر آئے ہوئے ہیں، ہماری نیت یہ ہے کہ آج تجھ سے مغفرت کا پروانہ، جہنم سے آزادی کا پروانہ تجھ سے لے کر لوٹیں گے۔ میرے مولا آج تو جنت الفردوس کے بعد یہ سارے حاضرین کے نام لکھ کر ان کو جو ہے آزادی، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے، ان کی مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے، ان کی بخشش کا پروانہ عطا فرما دے، ان کی سیئات کی جگہ حسنات کا پروانہ عطا فرما دے۔ اے میرے مولا تو کرم فرما، فضل فرما، عافیت والا معاملہ فرما۔ میرے مولا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، حقیقت حال یہ ہے کہ میرے مولا تیرے دکھانے کے لیے، تیرے سامنے پیش کرنے کے لیے ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ اے میرے مولا خالی کھوکے ہیں، خالی پیپے ہیں، یہ خالی وجود ہے میرے مولا، خالی ڈبے ہیں۔ میرے مولا تو ان کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اے اللہ تو ان کو اپنی مغفرت سے بھر دے۔ اے اللہ تو اپنی معافی سے بھر دے۔ اے اللہ تو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اے اللہ تو اپنے شایع نشان عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ مانگنے کے الفاظ نہیں آتے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ بتا۔ میرے مولا مانگنے کے الفاظ بھی بتلا کہ کیسے مانگا جاتا ہے، تجھ سے کیسے سوال کیا جاتا ہے، تجھ سے اپنی حاجت کیسے پوری کی جاتی ہے۔ میرے مولا تو ہمیں وہ عطا فرما دے۔ اے میرے مولا یہ زندگی کے آخری ساعات ہے، زندگی کے آخری دور ہے، میرے مولا اس کو اچھا بنا دے۔ میرے مولا اس کو اپنی مرضی کے مطابق بنا دے۔ میرے مولا اس کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے۔ میرے مولا زندگی کے آخری عمل کو اپنے مرضی کے مطابق بنا دے۔ اے اللہ زندگی کے آخری دن کو اپنی مرضی، اپنی رضا والا دن بنا دے۔ وہ دن جب ہماری موت کا ہو، ہمارا وقت رخصت ہو، میرے مولا وہ دن تیری رضا کا ہو۔ میرے مولا وہ تیری رضا کا دن ہو۔ میرے رب تو راضی ہو جا۔ الہی انت مقصودنا برضا کا مطلوبنا۔ اے میرے مولا تو ہمارا مقصود ہے۔ اے مولا تو ہی ہمارا مقصود ہے۔ اے میرے مالک تیری رضا مطلوب ہے۔ میرے مولا اگر تو راضی ہو گیا، میرے مولا ہماری دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ مگر میرے رب اگر تو ناراض رہا، تو راضی نہ ہو سکا، میرے مولا ہم کہاں جائیں گے؟ میرے مولا تیرے در کے علاوہ ہمارا کون سا در ہوگا جہاں ہماری حاجت روائی ہوگی، جہاں ہماری مشکل کشائی ہوگی، ہماری کوئی فریاد سننے والا ہوگا؟ میرے مولا صرف اور صرف تو ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا مسجود ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے۔ میرے اللہ ہم تیرے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تیرے علاوہ کوئی در نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی چوکٹ نہیں جو ہماری حاجت روائی کر سکے، ہماری مشکل کشائی کر سکے، ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکے، ہماری حاجتوں کو پورا کر سکے۔ میرے رب یہاں پر تیرے سامنے اس وقت وہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو سفید ریش ہے۔ میرے مولا تو سفید ریش سے حیا فرماتا ہے، تو سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے۔ اس وقت سفید ریش والے بیٹھے ہیں، وہ نوجوان بیٹھے ہیں جو تیری توفیق سے بازاروں میں نہیں، اس وقت مسجد میں ہیں۔ میرے مولا وہ معصوم بچے جو اس وقت کھیل رہے ہوتے، کود رہے ہوتے، کہیں گھوم رہے ہوتے، بازار میں، پارکوں میں ہوتے، مگر تیری رحمت اور تیری فضل کی وجہ سے آج وہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ میرے مولا ان سفید ریش والوں کے طفیل، ان جوانوں کی طفیل، ان بچوں کی طفیل، میرے مولا تو ہمیں معاف فرما۔ اے مولا تو معاف فرما، کرم فرما، فضل فرما، عافیت والا معاملہ فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی دونوں سنوار دے۔ یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بنا دے۔ یا اللہ دونوں کو سنوار دے۔ یا اللہ اگر ہماری
اگر تو راضی نہ ہوا تو یہ آخرت تو آخرت ہے میرے مولا، ہماری دنیا بھی برباد ہے، ہماری دنیا بھی بیکار ہے، دنیا بھی کسی کام کی نہیں۔ یہ ہمارے نماز، ہمارا روزہ، ہماری تلاوت، ہمارے ذکر و اذکار، ہمارے تیری یاد کچھ بھی نہیں میرے مولا۔ بس تو راضی ہو جا میرے مالک، تو راضی ہو جا، اپنی رضامندی عطا فرما دے، تو راضی ہو جا۔ ہمارے زندگی کا ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر سانس کے ساتھ تیری رضا شامل حال ہو میرے مولا۔ جب وقت رخصت ہو اس وقت بھی تیری رضا شامل حال ہو، اس وقت بھی تو راضی ہو، اور ہم دنیا سے رخصت ہوتے وقت اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما یا اللہ۔ اے میرے مولا موت کی سختی سے بچا لے، موت کی تکلیف سے محفوظ فرما لے اے اللہ۔ اپنے نیک صالح نیک وقار بندوں والی موت عطا فرما میرے مولا، وہ موت عطا فرما۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، واجعل موتنا فی بلدک او فی بلد رسولک، واجعل موتنا فی بلدک او فی بلد رسولک، واجعل موتنا فی بلدک او فی بلد رسولک۔ میرے مولا ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، شہادت والی موت عطا فرما اے اللہ۔ اپنے گھر کی، اے اللہ اپنے شہر کی، یا اپنے پیارے حبیب کی شہر کی موت عطا فرما میرے مولا، اپنے حبیب کے شہر کی موت عطا فرما میرے مولا۔ تو ہمارے دعاؤں کو قبول فرما میرے مالک۔ ہمارے جو ہے موت کے بعد آخرت کی تمام منازل کو آسان فرما، قبر کو آسان فرما، قبر کی وحشت سے بچا، قبر کی گرمی سے بچا، قبر کے اندھیروں سے بچا، قبر کی تنہائی سے بچا یا اللہ۔ اس گڑھے کو، اس مٹی کے گھر کو ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ باغ بنا دے، ہماری قبروں کو منور فرما دے، روشن فرما دے، کشادہ فرما دے، جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے یا اللہ۔ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما یا اللہ۔ نور فاطمہ اور اسی طریقے سے بچہ مزمل اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے استاد محترم کے والدہ صاحبہ کے لیے، ان کو اور جو بیمار ہیں، ہمارے بھائی صاحب کے جو 2 پوتے اور پوتی بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما یا اللہ۔ یہ ہمارے مسجد کو نمازی ہے یا اللہ، 5 وقتہ نمازی ہیں جو یہ مسجد میں حاضر رہتے ہیں یا اللہ، ان سب کے صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ۔ ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ، ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما یا اللہ۔ ان کا تعلق مزید مسجد کے ساتھ جوڑ دے، ان کے دلوں کو مسجدوں کے اندر اٹکا دے، مسجدوں کے اندر لگا دے یا اللہ یا اللہ۔ اور جو بھی بھائی ساتھی جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جو کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے رہ گئے یا اللہ، ان سب کو بھی، ان سب کے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ ہمارے ایک ساتھی دوست ہے بھائی خلیل، مولانا خلیل احمد صاحب، ان کے بچہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں، اللہ رب العزت اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اور ہمارے ساتھیوں میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے والدین، ہمارے اعزاء اقربا، رشتہ دار، دوست احباب، سب کی کامل مغفرت فرما۔ جامعہ کے ہمارے حضرت قاری عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے مسجد کے نمازی بھائی جمیل احمد لائل پور بیکری والے، اور اسی طریقے سے ہمارے بھائی عثمان صاحب، اور مسجد کے مصلی شبلی صاحب یا وحید اللہ ناصر صاحب، اور جو وہ ساتھی دنیا سے چلے گئے، ان سب کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں
اللہ رب العزت ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، والدہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہا، اور ہمارے تمام عزیز و اقارب کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے کامل مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، روشن فرمائے، کشادہ فرمائے، جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ باغ بنا دے۔ یا اللہ ان کو اپنی رضا نصیب فرما دے۔ اے میرے مالک تو ان سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ان کو بھی راضی فرما لے۔ اے اللہ تو ان کو بھی راضی فرما لے۔ یا اللہ تو ہمارے حال پر کرم فرما، فضل فرما، عافیت والا معاملہ فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، قرآن و سنت کو جاری و ساری فرما، دشمنان اسلام کو خائب و خاسر فرما، تباہ و برباد فرما، ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اس ملک کے اندر نیک قیادت عطا فرما دے۔ اے اللہ ایسی قیادت عطا فرما دے جو دین کا نفاذ کرے، قرآن و سنت کا نفاذ کرے، اللہ اور رسول کے جو ہے نام لینے والے بنے۔ یا اللہ ہمیں نیک و صالح قیادت عطا فرما۔ یا اللہ نیک و صالح قیادت عطا فرما۔ اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مجاہدین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو تیرے راستے میں چلنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما، سب کی مدد اور نصرت فرما، تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ میرے مولا تو ظالموں کے لیے کافی ہو جا۔ اے اللہ تو ان سب کو غالب فرما اور ظالموں کو مغلوب فرما، ان کو خائب و خاسر فرما، تباہ و برباد فرما، ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ تو عافیت والا معاملہ فرما دے، کرم والا معاملہ فرما دے، فضل والا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ اس ادارے کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو جو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گلشن کو آباد کیا ہے، یا اللہ تو اس کو مزید آباد فرما۔ یا اللہ اس کے اندر خیر و برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ تو اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے فیض کو ساری دنیا میں عام فرما دے۔ یا اللہ اس کے فیض کو ساری دنیا میں عام فرما دے۔ یا اللہ حاسدین کے حسد سے بچا، شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا مبتلا الا عافيته ولا دينا الا قضيته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعلما نافعا وعملا صالحا وولدا صالحا وتوبة نصوحا وتوبة نصوحا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا اللہ تو تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما، حلال بابرکت رزق عطا فرما. یا اللہ جو معاشی تنگی میں مبتلا ہیں ان کو حلال طیب بابرکت رزق عطا فرما. یا اللہ جو قرضدار ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرما، ان کو گردنوں کو قرضوں سے آزاد فرما. یا اللہ قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، آسانی سہولت والا معاملہ فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں، یا اللہ تو ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک و صالح بنا، والدین کا فرما بردار بنا. یا اللہ ان کو اپنا فرما بردار اطاعت گزار بندہ بنا. یا اللہ جن بھائیوں نے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کی بھی جو بھی جائز حاجتیں ہوں، یا اللہ تو ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی مشکلوں کو آسان فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ تو عافیت والا معاملہ فرما دے، کرم والا معاملہ فرما دے، فضل والا معاملہ فرما دے. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی على رسول خیر خلقه سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الابرار، وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والانصار. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.